وہ الگ دور تھا کہ اہل بیت کا نام لینے کے جرم میں قتل کر دیا، اہل بیت کے فضائل کی کتابوں کو جلا دیا۔ اب نہ اہل بیت کا نام مٹانے کا کوئی سوچ سکتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، کبھی بنو امیہ آئی، کبھی بنو عباس آئی، کبھی ایوبی آئے، کبھی سلطنت عثمانی کے افراد آئے، کبھی انڈیا میں اورنگزیب نے کوشش کی، تو کبھی افغانستان میں محمود غزنوی نے کوشش کی، تو کبھی طالبان نے کوشش کی، تو کبھی یہ چھوٹی چھوٹی انجمنیں کوشش کریں اور یہ تصور کریں کہ اہل بیت کے نام کو مٹا سکتے ہیں، اہل بیت کے افراد، اہل بیت کے چاہنے والوں کے افراد کو قتل کرنے کے ذریعے، تو وہ ماضی میں جا کے دیکھیں کہ بڑی بڑی طاقتیں ہمیں ختم نہ کر سکیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں کیا ختم کریں گی؟ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، یاد رکھیں کہ یہ دنیا ان قریب، چاہے اس میں 10 سال لگیں، چاہے اس میں 100 سال لگے، چاہے امام کے ظہور میں 500 سال باقی ہوں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن اہل بیت کے اختیار میں جائے گی۔ ایک نہ ایک دن ان قریب ایسا آنے والا ہے، کب آئے گا اس کا علم صرف خدا کو ہے۔ بعض علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، مختصر ان کو بیان بھی کرے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان علامتوں کے بعد ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شاید یہی ہوں اور شاید یہ نہ ہوں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت کہ جو کچھ عرصے پہلے شاید یہی والی ہو کہ مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ حسنی سے پہلا والا انوار السادات قتل ہوا۔ پھر یہ کہ مصر میں بیداری ہوگی، اور کہاں تک بیداری ہوگی جو بہت خلاصہ بیان کیا جائے کہ بعض روایتوں میں تشبیہ دی گئی کہ یہ امام زمان کا منبر بن جائے گا۔ کیا مراد؟ یعنی اہل بیت کی تعلیمات یہاں سے نشر ہوں گی۔ اب اس میں کتنا ٹائم لگے، 10 سال یا 20 سال یا 100 سال یا 2 سال، یہ خدا بہتر جانے۔ لہذا کوئی بھی ہمارے نام سے یہ رکھے جی وہ کیا کہ گئے مولانا کی جی ظہور ہونے والا ہے ابھی، نہ، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن یہ روایتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہمارا مورل ہائی رہے۔ اسی طرح سے جب انتظار کا مفہوم آتا اور امام زمان کا، تو کس لیے کہ ہم جان لیں کچھ بھی ہو جائے غلبہ کس کا ہے؟ حق کا، اور حق کون ہے؟ اہل بیت۔ کچھ بھی ہو جائے، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب مار دیے جائیں، پھر بھی غلبہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ حتیٰ مرنے کے بعد کہا جائے گا، مرنے کے بعد، کیونکہ یہاں جب کہا جاتا ہے ہم، تو ہم سے مراد میں اور آپ نہیں، ہم یعنی قرآن اور اہل بیت سے وابستہ افراد۔ ایک موضوع جو اتفاق سے روایات شیعہ میں بھی ہے، روایات سنی میں بھی ہے، اہل بیت سے جو نقل ہوئی روایات ان میں بھی ہے، یعنی شیعوں میں جو روایات ہیں اور جو برادران اہل سنت میں، دونوں میں، کہ حجاز کا حاکم مرے گا اور اس کے بعد اختلافات ہوں گے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اب آیا یہ وہ والا حاکم ہے، نہیں معلوم، خدا بہتر جانے۔ ہمارے ہاں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ اس میں اس حاکم کا نام ہے، اب آیا یہ وہی والا ہے، یہ بھی اللہ بہتر جانے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا، تو امام نے فرمایا تم عبداللہ کی موت کی ضمانت لو، میں اپنے قائم کے ظہور کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب یہ کون عبداللہ ہے؟ روایتوں میں نقل ہوا حجاز کا آخری حاکم بنی فلان کا۔ فلان سے کیا مراد؟ ایکس وائی زیڈ، جیسے کہتے ہیں نا فلانا، بنی فلان، بنی فلان کا آخری حاکم عبداللہ ہوگا۔ پھر اس کو میں بیان کروں، آیا وہ یہی عبداللہ ہوگا؟ نہیں معلوم، خدا کو علم۔
یا ممکن ہے کوئی اور عبداللہ ہو. چاہے یہ ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو نظریاتی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اہل بیت کے لیے تیار کریں، نہ کہ آپ تیار کریں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تیار کریں، یعنی ہم سب تیار ہو. اور اگر یہ عبداللہ نہ ہو، کوئی اور عبداللہ ہو، تو بھی ہمیں تیار ہونا ہے. کس چیز کے لیے؟ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے لیے اور ان کے احکام پر چلنے کے لیے. کیا سوچتے ہوئے کہ شاید ابھی ظہور ہو جائے یہ والا عبداللہ ہو، اور پھر دوسری جانب شاید یہ نہ ہو، کوئی اور عبداللہ ہے. لیکن دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہیے. شاید ظہور ہو جائے تو بھی ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہو ظہور فی الحال تو بھی ہونا چاہیے. ہمیں اطاعت اہل بیت کرنی چاہیے، شاید واقعا امام کا ظہور ابھی ہو جائے، اور ممکن ہے کہ ابھی نہ ہو تو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تدریجاً دنیا تیار ہو رہی ہے فرزند فاطمہ کے اختیار میں جانے کے لیے. تدریجاً دنیا تیار ہو رہی ہے. ساری دنیا میں اس پر بہت زوروں پر بحثیں امام زمان کے بارے میں، حتیٰ عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی. وہ کس صورت میں؟ عیسائی یہودی بہت ساری کانفرنسیں کر رہے ہیں جس میں امام زمان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. مثال کے طور پر ناصرت آمس کی جو پیشن گوئیوں پہ فلم بنی دا مین ہو سو ٹمارو، اس میں ایک جملہ ممکن ہے کہ ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے، کافی سال پہلے ہم نے دیکھی تھی کہ جب امام کو دکھایا ہے تو کہا ہے کہ مکے سے یہ مہدی ظاہر ہوگا، محمد کی نسل سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوگا. اور پھر امام کے لفظ جو جملے اس نے کہے ہیں، the great terrorist of mankind، انسانیت کا ایک بڑا دہشت گرد. اسی طرح اور بہت ساری کانفرنسیں ہو رہی ہیں وہاں پر، حتیٰ خود ہالی ووڈ میں کام ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیں جیسا بھی کام ہو رہا ہو، دشمن بھی کام کر رہا ہے، لیکن دنیا کی توجہ ہو رہی ہے کس نظریے کی جانب؟ کہ بالآخر یہ دنیا فرزند رسول اللہ، فرزند مولا امیر المؤمنین، فرزند حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ہاتھ میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے. جتنے بھی مصائب پڑھ گئے اور جتنے بھی مصائب پڑھنے ہیں، یاد رکھیں ارادہ محکم اور ذرہ برابر خوف اور قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ غلبہ کس کا ہے؟ حق کا ہے. دنیا پہ آخر میں حکومت ہوگی کس کی؟ حق کی ہوگی. کون حق؟ کہ جو حق کے مطلق ہے، وہ حق کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، اس کے فرزند کی حکومت ہوگی. الحق مع العلی والعلی مع الحق. اسی کی امامت کا سلسلہ ہوگا، اسی ذات کا آخری جانشین ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں یہ دنیا ہوگی. تو جتنا زیادہ ہو، جو بھی مومنین سن رہے ہیں اس جانب توجہ رکھیں کہ ذرہ برابر نہ گھبرائیں. کچھ بھی ہو جائے، زمین کی دنیا تدریجاً تیار ہو رہی ہے. ماضی کی جانب توجہ دیں کہ جو ہمارے مصائب کی اگر ابتدا کے بارے میں کوئی آپ سوال کرے کہ اہل بیت پر مصائب کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہا جائے گا بعد رسول اللہ. کس پر ابتدا ہوئی؟ کہا جائے گا بیضعۃ الرسول، دختر رسول، کوثر رسول پر. ظلم ڈھایا گیا، یہاں سے ابتدا ہوئی اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر کسی کے سامنے بغیر نام لیے یہ ساری چیزیں تاریخ میں جو ظلم ہوا اہل بیت کے چاہنے والوں اور اہل بیت پر بغیر نام لیے بتایا جائے، کچھ افراد پر یہ ظلم ہوا، ان کے طرفداروں پر ایسا ظلم ہوا، اور اس طریقے سے بادشاہوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا، پھر سوال کیا جائے کیا یہ لوگ بچے ہوں گے؟ تو جواب دے گئے تو ختم ہو گئے ہوں گے. لیکن اب آپ تصور کریں
کہ جناب سیدہ کی شہادت سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت کتنی تعداد تھی اہل بیت کے پروانوں کی. پھر اگلے مرحلے میں جب مولا امیر المؤمنین پر ظلم ہوا، پھر جو امام حسن پر ظلم ہوا، پھر جو واقعہ کربلا ہوا، پھر باقی ائمہ پہ جو ظلم کا بازار گرم کیا گیا، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پہلی ہجری، دوسری ہجری، پھر غیبت کے بعد جو ظلم کا سلسلہ ہوا، تو کیا واقعاً ہم ختم ہو گئے؟ تو جواب ملے گا ختم تو کجا، ہم کم بھی نہیں ہوئے، کم نہیں ہوئے. یعنی جو تعداد 11 ہجری میں تھی وہ ہے ابھی کم ہو گئے، جو 61 ہجری میں تھی کم ہو گئے، جو پہلی صدی میں تھی کم ہو گئے، جو بنو امیہ نے قتل عام کا بازار گرم کیا تو کیا بنو امیہ کے دور میں کم ہو گئے تھے؟ کیا بنو عباس کے دور میں کم ہو گئے تھے؟ کیا محمود غزنوی نے ختم کر دیا یا اورنگزیب نے ختم کر دیا؟ اب اگر اس ساری تاریخ کو جو بہت خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی، اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ نا یہ اللہ کا وعدہ تدریجاً پورا ہوتا جا رہا ہے، آہستہ 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 ہوتا جا رہا ہے. یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ جناب سیدہ کی دعاؤں کا. یہ نتیجہ ہے جناب سیدہ کی دعاؤں کا. یہ ایام و ایام ہے مومنین کہ جس میں جناب سیدہ کا جسم اتنا نحیف و لاغر ہو چکا ہے کہ 18 سال کی عمر میں کمر جھک چکی ہے اور عصا آ چکی ہے. جب بھی ذکر ہو جناب سیدہ کی شہادت کا تو ہمیشہ اس جانب توجہ دینی چاہیے اور بات کو کلیئر کرنا چاہیے. بالکل مثال کے طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ جب مصائب بھی بیان ہوتے ہیں جی بہت بیماری کی شدت ہو گئی، صحیح بات ہے، ہاں صحیح بات ہے. پھر جناب اسما بنت امیس کی خدمت کرنا، یہ سارے مصائب آپ کے ذہن میں، لیکن اس چیز کو ہمیشہ کلیئر کریں کیا واقعاً کوئی بیماری ہو گئی تھی جناب سیدہ کو؟ کوئی بیماری لگ گئی تھی؟ کوئی عارضہ قلبی تھا؟ کوئی ہارٹ پرابلم تھا؟ کوئی دل یا جگر یا گردے کی بیماری تھی؟ نہ. بس جب بھی کہا جائے کہ جناب سیدہ کی بیماری تو کہا جائے بیماری کوئی عام بیماری نہیں تھی. یہ بعد رسول اللہ جو مصائب پڑے کہ ایک جانب ظلم بھی ہوا تو دوسری جانب وہ ظلم فقط ایسا ظلم نہیں تھا کہ مولا علی پر ظلم ہو گیا تو جناب سیدہ کو صدمہ ہو گیا، وہ صدمہ بھی ہوا اور ساتھ میں پسلیاں بھی ٹوٹی. کیونکہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ ان ایام میں بہت شدید علیل ہو گئیں، اب آخر وقت آ گیا، تو بعض بچے کیا سمجھتے شاید بیماری ہو گئی. نہ، بیماری نہیں ہوئی. اور جب مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کیا کہ 13 جمادی الاول کو مصائب پڑے یا 3 جمادی الثانی کو مصائب پڑے، تو اس کو بھی بالکل واضح کر دینا چاہیے ان میں مصائب پڑے نہیں. مصائب پڑھتے پڑھتے یا 13 یا 3 کو دنیا سے چلی گئیں. مصائب کی ابتدا تو وہ ہے جو شروع میں آپ سے بیان کی، بعد رسول اللہ مصائب کا سلسلہ شروع ہوا. وہ جو مصائب کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب زینب کو جب مقتل سے گزارا گیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس جملے کو ہم عام طور پر مصائب میں خصوصاً محرم میں بیان کرتے ہیں، اور اگر شاید کبھی آپ نے توجہ کی ہو کہ محرم میں بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے مصائب بیان ہیں.
بلکہ بعض دفعہ تو عشرہ محرم میں ہم مصائب کی ابتدائی جناب سیدہ سے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ نتیجہ ہے جناب سیدہ کی مظلومیت کا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں، یہی وہ پیغام ہے اور یہی نظریہ ہے کس کا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جمعے کے دن واقع کربلا ہوا، شہادت امام حسین جمعے کو ہوئی، مقتل سے ہفتے کو گزارا گیا، مقتل سے ہفتے کو گزارا گیا۔ ایک وقت آیا کہ جب مقتل سے گزارا گیا بیویوں کو، تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا، اور ایسا گریا تھا کہ دوست اور دشمن نے بھی گواہی دی کہ حتیٰ جانوروں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا امام حسین کو مخاطب کر کے، بے ابی انت من فسطاطہ یوم الاثنین نحبا، کہ میں قربان ہو جاؤں، بے ابی انت من عسکرہ فی یوم الاثنین نحبا، میں قربان ہو جاؤں کہ جس کی فوج کو پیر کے دن قتل کر دیا گیا۔ اب آپ تصور کریں، جمعے کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی، ہفتے کے دن مقتل سے جناب زینب سلام اللہ علیہ گزر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں تجھ پہ، تیری فوج کو پیر کے دن قتل کر دیا گیا، تیرے خیموں کی رسیوں کو پیر کے دن کاٹ دیا گیا۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ جس دن مولا امیر المؤمنین کی مرکزیت کا انکار کیا گیا اور جس دن جناب سیدہ پر ظلم کو ڈھانا شروع کیا گیا، کیوں کہ شہادت رسول اللہ پیر کے دن ہوئی۔ یہاں رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہاں پر مولا امیر المؤمنین کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے سازشوں کا ایک جگہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس مرکز میں سازشیں پیر کے دن سے شروع ہوئی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جانب توجہ دلائی کہ حسین کی شہادت در حقیقت اسی دن ہو گئی تھی کہ جس دن علی اور فاطمہ کے حق کو پامال کیا گیا۔ ہاں مومنوں، آج دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت پر اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آج کے دن ہوا، اور چاہے یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ پیر کے دن ہو گیا تھا جس دن علی ابن ابی طالب کے خلاف ایک سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ بعد رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر دروازے پر آ کر، وہ دروازہ کے جس دروازے کی عزت کا عالم یہ تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء یہ ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو۔ ارے بعد رسول اللہ یہ عالم آ گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب فقط دھمکیاں دی گئی، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گھر کا دروازہ بھی جلایا گیا، گھر کا گھراؤ بھی ہوا اور دھمکیاں بھی دی گئی۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کو دھمکیاں دی گئی، ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کے مکینوں کو آگ لگا دوں گا۔ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کو پکارا اور مخاطب کیا، اور مدینے کی گلیاں لرزنے لگی، مدینے کے مومنین کے دل پھٹنے کے قریب تھے۔ ارے فاطمہ کا گریہ بلند ہوا، فاطمہ نے اپنے بابا کو پکارا، السلام علیکہ یا ابتا۔ فاطمہ پہ حملہ ہوا، فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان، ارے جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، دروازے کو جب اشار دیا گیا، دروازے کی میخیں فاطمہ کی پسلیوں کو توڑ کے جسم اطہر میں داخل ہو گئی۔ ارے محسن کو قتل کر دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ محسن کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا تھا، لیکن جب فاطمہ نے علی بن ابی طالب کے گلے میں رسی کو دیکھا، جب یہ منظر دیکھا کہ علی بن ابی طالب مجبور ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ علی تلوار نہ اٹھانا، علی خاموش ہے، گلے میں رسی کو ڈالا گیا۔ اب فاطمہ نے
محسن کا ذکر چھوڑ دیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، این ابو الحسن، این ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، این ابو الحسن، این ابو الحسن، ارے ابو الحسن کہاں ہے؟ اب مومنوں ایک وقت آیا، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں فاطمہ کے لیے نقل ہوا کہ جسم کا فقط ہڈیوں پر کھال رہ گئی، ارے فاطمہ دنیا سے جانے والی ہیں، ایک وصیت کی کہ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، میرے دشمنوں کو نہ آنے دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میری قبر کو پوشیدہ کر دینا۔ ارے ایک وقت آیا کہ اسد اللہ غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب فاتح بدر و خیبر و حنین، ارے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ سوال کرنے والوں نے جب بعد میں سوال کیا کہ مولا آپ کے گریے کی وجہ کیا تھی؟ ارے آپ کے گریے کی آواز بلند کیوں ہوئی؟ ارے یہ سوال بھی صحیح تھا۔ اسد اللہ غالب علی کل غالب فاتح خیبر فاتح بدر و حنین، اس کے گریے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا نے فرمایا یا جناب سیدہ کے نیل پہ نگاہ پڑی، یا جناب سیدہ کے زخموں پہ نگاہ پڑی، ارے علی سے برداشت نہ ہو سکا، گریے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یدہا وضمتہما الی صدرہا، کہ فاطمہ نے کہا علی، گریے کی آواز بلند ہوئی، ہاتھوں کو بلند کیا، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم آتے بغیر نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ اس عمل کی وجہ سے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن مولا کل کربلا کی سرزمین پہ حسین کا سینہ ہوگا، سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا، لیکن جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماشے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ تیری اور تمام انبیاء کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں سے، ان سب کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ یا اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، تمام مسلمان ممالک کو اہل بیت کی جانب بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسن۔